حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ مسجد حاضری سجدہ کی توفیق اللہ جل شانہ کی عنایت سے ملتی ہے۔ ہم اپنے گھر تک اسے ہی رسائی دیتے ہیں جس سے ہمارا کوئی تعلق جی پیار ہوتا ہے، اور اگر کسی سے ہم تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو اسے اپنے گھر کا پتہ اور راستہ نہیں بتاتے۔ مسجد کی طرف اٹھتے قدم اللہ کی توفیق سے ہیں، شکر گزار ہونا چاہیے، مزید کے لیے دعا گو رہنا چاہیے۔ خدا کرے ایمان اعمال پر جئیں اور ایمان کلمے والی موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، اسلامی کیلنڈر پر سال نو 1448 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ حق تعالی شانہ کے حضور دعا ہے اللہ اس سال کو حاضرین و ناظرین سمیت پوری امت کے لیے مبارک خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں۔ امت مسلمہ بحیثیت انفرادی اور اجتماعی جن آزمائشوں تکلیفوں سے دوچار ہے، اللہ اس سال اور آنے والی زندگی ان آزمائشوں تکلیفوں کو دور فرمائے، اور یہ سال آنے والی قیامت تک کی زندگی امت کے حق میں خیر ہی خیر ہو، خیر ہی خیر ہو۔ ہمیں اپنی اسلامی ہجری تاریخ کو اہمیت دینی چاہیے۔ عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو امت مسلمہ سمیت پوری دنیا میں ایک ہنگامے ہوتے ہیں، بچے بچے کو خبر ہوتی ہے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ دنیا اپنے اپنے طریقوں سے نئے سال کی آمد کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ کیا بدقسمتی ہے، اسلامی تاریخ کا نیا سال شروع ہوتا ہے امت مسلمہ کے
کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، خبر ہی نہیں ہوتی۔ دنیا کی طرح سیلیبریشن کے ہم قائل نہیں ہیں، لیکن امت کو خبر تو ہو ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے، امت کو خبر تو ہو کہ ان کی ہجری تاریخ کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اہمیت دینی چاہیے۔ ہمارے شیخ المشائخ، مظہر شریعت و طریقت، قائد اہل سنت، وکیل صحابہ، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین نور اللہ مرقدہ فاضل دیوبند، زندگی ساری ہم نے دیکھا جب بھی کوئی تحریر لکھتے تھے، خط لکھتے تھے، اس کے آخر میں اپنے دستخط فرماتے، خادم اہل سنت مظہر حسین غفر لہ، پھر تاریخ درج کرتے، تاریخ میں پہلے اسلامی ہجری تاریخ ہوتی۔ بڑے بڑے دنیا کے اعتبار سے عہدے منصب والے لوگوں کو بھی خطوط، سرکاری اداروں میں بھی خطوط، عدالتی معاملات کی بھی تحریریں، ہر جگہ مرغوبیت نام کی چیز نہیں تھی۔ پہلے اسلامی ہجری تاریخ لکھتے، مثال کے طور پر 3 محرم الحرام 1448 ہجری بمطابق 19 جون 2026 عیسوی، نصف صدی سے زائد کی تحریریں، معاہدے، خطوط، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ معاملات، کوئی مرغوبیت نہیں، کوئی کیا کہے گا۔ ابتدا میں ہجری تاریخ اور پھر نشاندہی کہ عیسوی تاریخ کیا ہے، لیکن اہمیت، فوقیت، برتری ہجری تاریخ کو۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اپنے معاملات میں بولتے، سنتے، کہتے ہجری تاریخ بتانی چاہیے۔ آج 10 شوال ہے، آج 20 ذی-القعدہ ہے، آج 28 رجب ہے، ایسے ضرورت ہو تو عیسوی تاریخ بھی بعد میں ذکر کر دیں۔ میرے محترم دوستو، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ہجری تاریخ کے آغاز پر بھی 2 جملے کہہ لیں۔ ہجری تاریخ کا آغاز یا اسے متعارف کروانا خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہوا۔ آپ مختلف علاقوں کے گورنر کو خطوط لکھتے تھے، ایسے ہی صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے۔ انہوں نے ایک خط کے جواب میں عرض کی، امیر المومنین، آپ کے خطوط میں تاریخ نہیں ہوتی، ریکارڈ مرتب ہونا چاہیے، کیوں نہ ہم اپنی اسلامی تاریخ دنیا کو بتائیں، متعارف کروائیں۔ سیدنا حضرت عمر کو بھی توجہ ہوئی،
صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں اپنی اسلامی تاریخ کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ بعض حضرات نے رائے دی جس دن اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسلامی تاریخ وہاں سے شروع ہو۔ بعض کا مشورہ یہ تھا کہ جس دن اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس دن سے اسلامی تاریخ شروع ہو۔ بعض کی رائے یہ تھی جس دن اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے، اس دن سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ اور بعض کا خیال تھا کہ جس دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دن سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کے بعد طے یہ کیا، اسلامی تاریخ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہو۔ اس لیے اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ اب جو سن شروع ہوئی 1448 ہجری، اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، مسلمانوں کے ذہن میں رہے جب بھی اپنی اسلامی ہجری تاریخ بولیں، کسی کو بتائیں آج 10 ربیع الاول 1448 ہجری ہے، یہ ہجرت کا لفظ ان کے منہ سے بار بار نکلے، یہ روز روز بولیں، یہ روز روز سنیں، یہ مسلمان اپنے نبی کی ہجرت کو نہ بھولیں۔ ظاہر سی بات ہے، تاریخ سے روز واسطہ پڑتا ہے، روز بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے سنتے ہیں، آج یہ تاریخ، آج یہ تاریخ، آج یہ تاریخ۔ ہجرت کا لفظ اتنا نتیجہ خیز ہے اور اپنے اندر اتنا اثر رکھتا ہے، اور ہجرت کے لفظ میں اتنی بڑی دنیا ہے کہ یہ کہتے سنتے رہیں گے تو صرف اس لفظ سے ہی بہت کچھ سیکھیں گے۔ ہجرت کا لفظ انہیں بتائے گا، سمجھائے گا کہ دیکھو تمہاری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، تمہارے پیارے نبی نے تم تک کلمہ ایمان دین نماز پہنچانے کے لیے مکہ چھوڑا، بیت اللہ چھوڑا، حجر اسود، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، عرفات و منا و مزدلفہ، ایسی پاک جگہ، آبائی وطن، سب کچھ چھوڑ کر مدینہ کی طرف نکلے تو کیوں نکلے؟ کہ یہ کلمہ امت ساری کو پہنچ جائے۔ یاد رکھنا قربانیاں ہیں۔ ہجرت سے تاریخ کا آغاز اس لیے بھی ہے کہ یاد رکھنا دنیا کے لیے گھر چھوڑتی ہے، دنیا کے لیے گھر چھوڑتی ہے، خوشی سے چھوڑتی ہے، چاہتی ہے کہ چھوڑے۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ ہو جائے
کہ 5 لوگوں کو یو ایس اے کا ارجنٹ ویزا مل رہا ہے، صرف 2 گھنٹے ہیں، جو پہلے ایئرپورٹ پہنچے گا پہلے پائے اسے مل جائے گا، تے ایتھوں گھر بھی کسے نہیں جانا بھئی، نماز ایئرپورٹ پہ ہی پڑھ لیں گے، اچھا جی قاری صاحب اتھو اس طرح کرنا ہے، گڈ بائے ٹاٹا، ٹھیک۔ تو دنیا کے لیے دنیا گھر چھوڑتی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے ہجرت کی، سیدنا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع کی، میسج یہ دیا، پیغام یہ دیا، دنیا کے لیے گھر چھوڑے 1000 دفعہ چھوڑے، تم اس نبی کی امت ہو جس نے کلمے کے لیے گھر چھوڑا، دین کے لیے گھر چھوڑا، کلمہ ساری دنیا میں عام ہو جائے، دین ساری امت کو پہنچ جائے، اس کے لیے گھر چھوڑا، تم نے بھی اس کے لیے گھر چھوڑنا ہے۔ ہمارے جماعت والے بھائی سمجھاتے، محنت کرتے، ترغیب دیتے، ساری باتیں مان لیتے، ضرورت سے بھی، اہمیت سے بھی، فضائل و مناقب سے بھی، آخر میں جب کہا جاتا کہ بھائی 3 دن صرف گھر چھوڑ دے، چھوڑ کر بھی کہاں جانا، یہ قریب ہی کسی مسجد میں ٹھہرنا، ایران، تران، جاپان، امریکہ، انگلینڈ نہیں، یہ قریب ہی روڈ پار کسی مسجد میں 3 دن ٹھہرنا، مسجد میں ٹھہریں گے، وہاں کلمے سیکھیں گے، ایک دوسرے کو نماز سکھائیں گے، اللہ کی نیکی عبادت میں وقت گزاریں گے، رات کو گھر میں اٹھا نہیں جاتا، آخری پہر اٹھ کر تہجد میں رب سے مانگیں گے، کم از کم 3 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 فرض نمازیں پڑھیں گے، کیا خبر اس 3 دن سے زندگی ساری کے روگ ختم ہو جائیں اور ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ تو یہاں دین کے لیے، ایمان کے لیے، کلمہ نماز کے لیے گھر چھوڑنا ہے، لیکن یہ اتنا مشکل لگتا ہے، 3 دن کے لیے روڈ پار جانا ایسے ہے جیسے دنیا کے 7ویں بر اعظم پر لے کر جا رہے یا اوپر کسی سیارے پر، پتہ نہیں کی بنے گا، پچھو بچے بھی اکلے، کاردی دے بھی مسائل، فلانا فلانا فلانا۔ اللہ جب فیصلے کرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیچھے کیا بنے گا، وہ کہتا ہے پیچھے میں ہوں، میں بناؤں گا، تمہارا بھی میں نے بنایا تو تمہارے پیچھے بھی میں بناؤں گا۔ ایمان والا پیچھے نہیں سوچتا، آگے سوچتا ہے۔ ایک انشورنس والا دوست الجھتا رہا، کوئی 1 گھنٹہ اس نے میرے ساتھ مغز ماری کی، مجھے فتوے دکھائے، میں بھی فارغ تھا، سنتا رہا کہ ذرا اس کا ویو سامنے آ جائے۔ آخر میں نے اس سے کہا مجھے بنیادی طور پر انشورنس کی پالیسی اچھی لگی، لیکن میرا ذرا دماغ الٹا ہے، الٹا سوچتا ہوں۔ کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا مجھے انشورنس چاہیے اپنے کل کی، اپنے گزرے کل کی نہیں۔ میرے پیچھے میرے بچے ہیں، بیوی ہے، دوسرے لوگ ہیں، ان کا رب اوپر موجود ہے، رزق اس نے اپنے ذمے لیا، پالنا اس نے اپنے ذمے لیا، اس نے مجھے بھی پالا، میرے باپ دادا کو بھی پالا، وہ میری اولاد کو بھی پالے گا۔ یہ ذمہ، یہ شورٹی، یہ انشورنس اس نے لکھ رکھی اپنے کاغذوں میں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تمہاری پالیسی بدلتی ہے، اس کی نہیں بدلتی۔
لہذا مجھے میرے پچھلوں کی فکر نہیں، مجھے کوئی انشورنس پالیسی بتاؤ کہ جب مجھے دفن کر کے سارے گھر آج کر بریانی کھائیں گے، میں قبر میں اکیلا لیٹا ہوں گا، اتھے دی کوئی چھوٹی دو، کوئی پالیسی بتاؤ، وہاں آپ میری کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو پھر میں سائن کرتا ہوں، ایگریمنٹ کرتا ہوں، وہاں کے لیے آپ میرا کیا کریں گے؟ میرے پچھلوں کی فکر آپ چھوڑیں، ان کی پالیسی پہلے سے لکھی ہوئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، اللہ سمجھ دے دیں تو فائدے کی باتیں ہی ہیں۔ ذکر یہ کر رہا تھا، سمجھا یہ رہا تھا، ہماری تاریخ ہجرت سے شروع ہوتی، یہ سال 9 یکم محرم سے ہجری سال ہے، ہجرت سے شروع کرنے کی وجہ میں نے ذکر کی، مسلمان روز روز یاد کرے کہ میرے نبی نے مجھ تک کلمہ نماز پہنچانے کے لیے ہجرت کی، دنیا والے دنیا کے لیے گھر چھوڑتے، میں نے بھی اپنی کلمہ نماز کے لیے گھر چھوڑنا۔ میرے محترم دوستو، ایک کمال کا اتفاق اور بھی ہے، جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مختلف قسم کی آراء آئیں، مشورے آئے، اسلامی تاریخ کہاں سے شروع ہو، تو آپ نے ہجرت کو چنا، فرمایا الہجرت فرقت بین الحق والباطل، ہجرت سے ہماری تاریخ کا آغاز، میں نے ہجرت کو چنا، اس لیے ہجرت کو چنا کہ ہجرت وہ چیز ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کیا ہے۔ 13 سال اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں مشرکین مکہ کے ظلم سہتے رہے، مسلمان دبے ہوئے تھے، مظلوم تھے، لیکن جب ہجرت ہوئی ادھر رہ گئے مشرکین، اور اللہ کے نبی کے دیوانے پروانے اصحاب آپ کے ساتھ پہنچ گئے مدینہ طیبہ، تو فاصلے ڈسٹنس کے حساب سے بھی فرق ہو گیا، یہ مکہ والے یہ مدینہ والے، اور حق اور باطل کے درمیان بھی فرق ہو گیا، باطل رہ گیا مکہ میں، حق والے چلے گئے مدینہ میں، اور آگے چل کر جب مسلمانوں کی شان و شوکت میں اضافہ ہوا، مسلمان حق والے غالب ہوتے گئے یہاں تک کہ 10 سال بعد اسی مکہ میں فاتح بن کر واپس آئے تو حق اور باطل میں بالکل ہی فرق پڑ گیا، یہ فرق ہجرت سے شروع ہوا۔ جاگنے والوں کو سلام۔ ہجرت سے اسلامی تاریخ شروع کی جناب سیدنا فاروق اعظم نے، کیوں شروع کی؟ کہ ہجرت حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی، اور اللہ کے نبی نے خطاب کے بیٹے سیدنا عمر کو لقب کیا دیا؟ بولیے، فاروق۔ فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فاروق کا مطلب حق اور باطل کے درمیان حد فاصل، باؤنڈری لائن۔ جس طرح فاروق اعظم وہ حق، جو کلمہ فاروق اعظم کا وہ حق، جو دین فاروق اعظم نے بتایا وہ حق، جس نماز روزے پر فاروق اعظم رہے وہ حق، جس عقیدے مسلک پر فاروق اعظم رہے وہ حق،
जिस तरफ सैयदना फारूक आजम का रुख है, या यूं कहें کہ جو سیدنا فاروق اعظم کے کیمپ میں ہے ان کا نام لیوا ہے وہ حق والا ہے، اور بارڈر لائن کراس کر کے جو دوسری طرف ہے وہ باطل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کہلائے گئے۔ سارے صحابہ فاروق تھے، سارے صحابہ حق و باطل کے درمیان حد فاصل باؤنڈری لائن فرق کرنے والے تھے، لیکن ان میں اعظم خطاب کے بیٹے سیدنا عمر تھے، اس لیے انہیں فاروق اعظم کہا گیا۔ میرے محترم دوستو، انسان میں بعض صفات انہیں خدا داد کہتے ہیں۔ آپ نے لفظ سنا ہوگا خدا داد صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی خوبیاں، اس میں پھر آگے تفصیلات ہیں۔ یہ خدا داد صلاحیتیں کبھی تو نسلوں میں اور خاندانوں میں منتقل ہوتی ہیں، کبھی یہ خدا صلاحیتوں کے مالک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ملتی ہیں وغیرہ، اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ تاہم انسان میں اللہ کی دی بعض صلاحیتیں عجب ہوتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کی طرف سے ایک خدا داد صلاحیت تھی کہ بہادر بلا کے تھے، بہادر بلا کے تھے، لیکن ہوش میں رہنا۔ مسجد میں بعض لفظ بولنے مناسب نہیں لگتے، لیکن کیا کریں، نوجوان نسل کو گھیر گار کر واپس بھی تو لانا ہے۔ یہ بہادری نہیں آپ نے ٹک ٹاک بنائی، ہاتھ میں پسٹل اور کسی سر پھرے کا گانا پیچھے لگا دیا، یہ بہادری نہیں ہوتی۔ بہادر ایسے نہیں ہوتے۔ بہادری اور چیز کا نام ہے۔ یہ شوشہ، یہ نمائش، یہ اسلحہ ہاتھ میں لیے پھرنا، اور یہ جو دنیا میں بدماشی کا ایک تصور بنا ہوا ہے، اسے خود کو پیش کرنا اور کہنا کہ میں بڑی شے ہوں، نہیں، بہادری یہ نہیں ہوتی۔ بہادری تو اندر، خون کے اندر دوڑتی ہے۔ بہادری نام ہوتا ہے جو فیصلہ کر لیا، جس بات کو ٹھیک سمجھ لیا، اس کے اوپر ڈٹ جانا، پھر دنیا ساری ایک طرف ہو جائے، اپنے فیصلے پر کھڑا رہنا، ثابت قدم رہنا، پاؤں جمائے رکھنا، یہ بہادری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین مکہ نے مشورہ کیا، بہت ہو چکا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت باز نہیں آ رہے، پیشکشیں کر لی، مختلف قسم کی آفرز کر لی، یہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا اور اپنے رب کی طرف بلانا نہیں چھوڑ رہے، الیاذ باللہ انہیں اب ختم ہی کرنا پڑے گا۔ مکہ والے جری لوگ تھے، بہادر تھے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہادری جسم میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی۔ سارے مشرک ڈر رہے تھے کہ عبد المطلب کے پوتے کو ہاتھ لگانا آسان نہیں، اگر ہم انہیں کچھ کہیں گے تو اس طرف سے بدلہ لیا جائے گا۔ فاروق اعظم آج کے لفظ بولوں تو جینین بہادر تھے، تیار ہو گئے۔
تلوار لی نکل پڑے۔ تفصیلات آپ سنتے ہیں، میں صرف کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا جو آج کے ماحول میں سمجھنے کی ہیں۔ عرض کیا کر رہا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر تھے، جینین بہادر تھے۔ مشرکین نے طے کیا کہ حضور کو ختم کر دیا جائے، تیار ہو گئے کہ میں عبد المطلب کے پچھلے جو مرضی کرے میں ختم کروں گا۔ رستے میں تھے، تلوار ہاتھ میں، بتایا گیا انہیں بعد میں دیکھنا، گھر کی تو خبر لو، تمہاری ہمشیرہ ایمان قبول کر چکی۔ بپھرے ہوئے گھر پہنچے، تلوار ہاتھ میں، ہمشیرہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ ڈر کر وہ کاغذ جس پر قرآن لکھا تھا چھپا لیا۔ فاروق اعظم پہنچے، مار پیٹ شروع کر دی۔ بہن کی چہرے سے خون کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کہا جس خطاب کے تم بیٹے اس کی میں بیٹی۔ اب یہ نہیں ہوگا، میں نے جو کلمہ پڑھ لیا، جو ایمان قبول کر لیا، وہ اب چھوڑنے والی نہیں، تم سے جو ہو سکے کرو۔ بہن کی یہ سنجیدگی دیکھ کر، کمٹمنٹ دیکھ کر حیران ہوئے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ یہاں نوجوان میرے بچے بہت ہوشیار ہیں، بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہی تھی؟ ہمشیرہ نے تلاوت شروع کی۔ کاش وقت ہوتا تو ان آیات کی تفصیلات میں جاتے، لیکن اس وقت صرف برکت کے لیے تلاوت کریں۔ بہن نے تلاوت کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ بہن نے قرآن کی یہ تلاوت کی، الفاظ میں کیا جادوئی تاثیر ہوگی کہ یہ الفاظ فوراً دل میں بیٹھ گئے۔ نہ اب کوئی پڑھنے والا، نہ سننے والا، نہ سوچنے والا، نہ دل میں اتارنے والا۔ ٹھیک، دل صرف دھڑکنے والی مشین بن کے رہ گئی۔ بس ایک مشین ہے، قدرت نے پرزہ فٹ کیا، دھک دھک کر رہا ہے، جی رہے۔ دل کا صرف یہ مطلب نہیں، یہ تو ایک اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے قدرت کا نظام ہے۔ دل تو رب نے اور مقاصد کے لیے بنایا۔ دل کو بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ کہیں بھی خدا نے یہ کہا کہ تمہارے زندہ رکھنے کے لیے دل بنایا، دھک دھک کرتا رہے، تم جیتے رہو، ایک پرزے کے طور پر نہیں۔ رب نے اسے اپنا گھر بنایا، رب نے اسے بیت اللہ بنایا۔ یہ دل اس لیے تھوڑی ہے۔ کیا صبح اٹھ کر دل میں یہ خواہش جاگی کہ آج کا دن، یہ دل اللہ کا گھر بن جائے، اس کے لیے اتنی تلاوت کرنی، اتنا اللہ کا ذکر کرنا، اتنا کلمہ سیکھنا، 6 کلمے ہیں آج یہ سیکھنا، نماز میں کیا پڑھتے آج یہ 2 لفظ لینے، قاری صاحب کے پاس بیٹھنا اور ان سے کہنا کہ آج کوئی قرآن کی آیتی سمجھا دیں، اس پیالے کو سیدھا کریں۔ اور یہ جو تھوڑا سا اللہ نے جمعے کا موقع دے دیا، ادھے ستے تے ادھے کتے ہور۔ اس لیے بار بار
آپ سے محبت ہے، پیار ہے، ٹوکتا بھی ہوں، ہنساتا بھی ہوں، سارا کچھ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ موقع سیکھنے کا ہے۔ پیالے الٹے مت رکھو۔ سیدنا فاروق اعظم کی بہن نے خدا کا قرآن پڑھا، سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اللہ کے نبی کو شکار کرنے نکلے تھے، خود شکار ہو گئے۔ قرآن کے لفظ دل میں اترے، دنیا بدل گئی۔ بات سمجھ سیدھا بارگاہ نبوت میں پہنچے، صحابہ نے دور سے دیکھ لیا، تیور خطرناک تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا گیا فاروق آ رہے، عمر آ رہے، شدید غصے میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے دعا فرما رکھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، اے اللہ اسلام کو دو عمر ہیں، کسی ایک سے عزت دے دیں، عمر بن ہشام ابو جہل، عمر بن خطاب فاروق اعظم۔ اس لیے سرکار مطمئن ہے، دعا کر رکھی، فرمایا کوئی نہیں، آنے دو۔ 2 جمعے پہلے بھی ایک شاعر کا ذکر کیا تھا، طاہر جھنگوی، کمال کے اشعار کہے، نصف صدی سے زائد، خاص طور پر صحابہ کرام کی منقبت کہی۔ ان کی ایک نظم ہے، کبھی سنو تو لطف آ جائے، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ حضور صحابہ سے فرما رہے، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے دو، وہ آیا ہے نہ جانے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر۔ طویل نظم ہے، چھیڑے تو پھر یہی رہ جائے گی۔ بارگاہ نبوت میں پہنچے، ایمان قبول کیا۔ یہاں ایک بات اور سمجھتے جاؤ، مضمون بڑا لمبا ہے، کوشش کر رہا ہوں بات کو بگاؤں، سمجھو کیا بات، یہ سمجھو کہ سیدنا فاروق اعظم گھر سے کیوں نکلے تھے؟ جلدی بولو، اللہ کے نبی کا خاتمہ کرنے، نعوذ باللہ، اپنا خاتمہ ہو گیا، ٹھیک، گھر سے اس لیے نکلے تھے، لیکن کیا بنا؟ جس ہستی کو دنیا سے مٹانے کے لیے نکلے تھے، انہی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ کہیں اور دلانا چاہتا ہوں، کہیں اور لے کے جانا چاہتا ہوں، کاش کوئی سمجھے میں سمجھوں۔ سیدنا حضرت موسیٰ گھر والی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، رات کا وقت تھا، جنگل سے گزر ہو رہا تھا، گھر والی پیٹ سے تھی، تکلیف، سردی، اندھیرا، قافلے نے پڑاؤ کیا، اب ضرورت تھی کہیں سے آگ مل جائے، روشنی بھی ہو اور سردی بھی ختم ہو۔ حضرت موسیٰ آگ کی تلاش میں نکل پڑے، دور آگ نظر آئی، آگ کی تلاش میں نکل پڑے، قریب جائیں تو آگ اور آگے بھاگے، اور جائیں تو آگ اور آگے بھاگے، کرتے 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 طور پر پہنچ گئے۔ اذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني۔ کیا خدا کے قرآن میں لطف ہے۔ آگ لینے نکلے تھے، طور تک آگ کے تعاقب میں پہنچے،
آگے رب تعالی کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ قریب آؤ، یہ طور ہے، پاؤں سے جوتے اتار کر اس پر چڑھو، آؤ ہمارے قریب آؤ۔ تم طور پر آ گئے، سنو، اننی انا اللہ، سنو میں رب ہوں، فاعبدنی، سنو میری عبادت کرنی۔ سیدنا موسیٰ آگ لینے نکلے تھے، پیغمبری مل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم نعوذ باللہ پیغمبر کو ختم کرنے نکلے تھے، پیغمبر پر ایمان اور قرب مل گیا۔ دو باتیں ہیں، ایک بات، دل کا پیالہ یوں سامنے رکھو، طلبگار رہو، تم بھی آگ لینے نکلو گے، پیغمبری تو نہیں ملے گی، رب کی ذات ضرور مل جائے گی، طلب سچی رکھو۔ دوسری بات، دل میں حق کو جگہ دو، جب حق سمجھ آ جائے تو ایسا نہیں کہ میرے ابا نے یوں کہا اور ہماری برادری یہ کہتی، حق کو قبول کرنے کی جرت بھی ہو۔ تیسری بات، رب سے مانگتے بھی رہو۔ پیغمبر نے دعا کی تھی، اللہ 2 عمر ان میں سے ایک سے اسلام کو عزت دے دے۔ عمر نے اسلام قبول کیا، پیغمبر کی دعا سے کیا، معلوم ہوا مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ آگ لینے موسیٰ نکلے، پیغمبری مل جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے حالات کیا ہیں؟ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے، اور بھائی پیغمبری چاہیے، ملے گی نہیں۔ بہت بڑی چیز، سیدنا فاروق اعظم صحابی بنے، آپ کو صحابی بن ہی نہیں سکتے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں، ننی منی سی خواہشیں ہیں، جیسے بچوں کی ہوتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا کہ ہم مانگتے نہیں۔ مانگو، مانگنا سیکھو، رب کی ذات بڑی دینے والی ہے، بڑی دینے والی ہے۔ فاروق اعظم نبی کو ختم کرنے نکلے، اللہ نبی کا قرب دے دے، ایمان کلمہ دے دیں۔ سیدنا موسیٰ آگ کی تلاش میں نکلیں، طور پہنچا دیے جائیں، نبوت سے سرفراز ہو جائیں۔ یہ اس کی تقسیم ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اللہ کے نبی نے دعا کی تھی عمر کے اسلام سے اسلام کو عزت ملی۔ کفار مرعوب ہو گئے۔ جناب سیدنا حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا، آج سے کعبہ کے اندر باجماعت نماز ادا کی جائے گی۔ کسی کی جرت ہے، کسی کی ہمت ہے تو روک لے۔ عزت، کفار کے حوصلے پست ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ ساری پلاننگ ہی الٹی ہو گئی، الٹی پڑ گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے۔ بھیجا کس لیے تھا؟ کہ اللہ کے نبی کو ختم کریں گے، نام و نشان مٹ جائے گا، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ بھیجا اس لیے تھا، جال اس لیے بچھایا تھا، لیکن اپنے دام میں، اپنے جال میں خود ہی پھنس گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتے مجھ سے تعلق رکھنا، لوگ تدبیریں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تمہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ الٹا سیدھا سب کچھ کریں گے، لیکن میری تدبیر سب سے اوپر ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو ساری دنیا مل کر تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ رب سے تعلق ہی نہیں، اس لیے ڈرتے ہیں۔ صبح شاپر اڑتا محسوس ہو جائے
اور مرغی نے انڈا نہ دے یا کوئی الٹی سیدھی گھر سے آواز آ جائے تو کسی نے کچھ کرتا ہے اتھی ٹھپ، ٹھیک، کسی نے کچھ کرتا، کمال ہوگی۔ ایمان کہتا ہے رزق رب دیتا ہے، وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر جاہل لوگ بیٹھے کہتے ہیں روکا کسی نے، کھولوں گا میں، رزق بھی کھول رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں، اولاد بھی کھول رہے ہیں، شادی کی بندش رکاوٹیں بھی دور ہو رہی ہیں، کمال نہیں ہو گئی؟ وہ ذات بیٹھی کیا کر رہی؟ کتنے کمزور ہو گئے، کتنے کمزور ہو گئے۔ اور کمال کیا ہے، اچھوں کو بیٹھ کر سمجھایا، 15-20 منٹ لگائے، آپ کو کچھ نہیں ہے، یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو، 15-20 منٹ میرے دماغ کی دہی بنانے کے بعد جب واپس گیا جس کا قاری صاحب نے سمجھ نہیں آئی کچھ ہے، میں نام نہیں لیتا لیکن گالے خود ہی کر رہے ہیں، پتہ نہیں قاری صاحب کی سمجھ نہیں آئی۔ اب میں جھوٹ بولوں پھر یہ کہوں کہ جی کوئی اپنا ہی ہے، اپنوں میں نفرتیں پیدا کروں، اپنوں سے مشکوک کروں، بھائی بھائی پر شک کر رہا ہے انہیں کچھ کیتا ہے، بیویاں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں اس نے کچھ کیا، یوں کروں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ساری تدبیریں ہوتی زمین پر، فیصلے ہوتے اوپر، مشرکین مکہ کی تدبیر زمین پر، اللہ کے نبی کو ختم کرنا، رب کا فیصلہ اوپر، جو ختم کرنے نکلے اسے پاک محمد کے قدموں میں بٹھانا۔ پھر جناب فاروق اعظم، اسلام کو عزت یوں بھی ملی، ہوشیار رہنا، وقت تھوڑا، اب مضمون بہت ہے، بھاگنا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے اسلام کو عزت، اسلام سے فاروق اعظم کو عزت، بارگاہ نبوی میں معتبر، اللہ کے ہاں فاروق اعظم کا درجہ ایسا ایسا ایسا۔ فاروق اعظم نبی کو مشورہ دیں، خدا کا قرآن اترے کہ عمر کا مشورہ ٹھیک۔ قرآن پاک میں 20 آیتیں ایسی ہیں، جناب فاروق اعظم نے مشورہ دیا، ان کا مشورہ خدا کا قرآن بن کر اترا۔ عرض کیا اے اللہ کے نبی، دل میں یہ آتا ہے سیدنا ابراہیم ہمارے جد امجد، جہاں ان کے قدموں کے نشان ہیں مقام ابراہیم، یہاں 2 رکعت ادا کیے جائے، اسے مصلی بنا دیا جائے۔ خدا کا قرآن اترا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ ہمارے حبیب مکرم جناب عمر کا مشورہ درست ہے، ابراہیم کے مقام کو مصلی بنا دے۔ جو خوش نصیب حج کے لیے جائے، عمرہ کے لیے جائے، طواف حج کا کرے، عمرے کا کرے یا نفلی طواف کرے، جب طواف سے فارغ ہو ادھر آئے مقام ابراہیم پر۔ عمر نے مشورہ دیا تھا 2 نفل۔ کیا کمال ہے! اور بھی بہت سے مقامات، میں نے ایک مثال عرض کی، جناب عمر کا مشورہ، رب کا قرآن عمر کے مشورے کی تائید میں اتر رہا، عمر کے مشورے پر مقام ابراہیم مصلی بنا اب تک ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا سوال ہے، معصوم سا، دلچسپ سا، بہت گہرا، لیکن ان چہروں سے یہ سوال بنتا نہیں۔ تھوڑا سا مسکراؤ، اوپر دیکھو، توجہ رکھو۔ حضور کے اصحاب میں ایک جناب عمر ہی ایسے کیوں تھے کہ مشورہ دیا، مشورہ خدا کا قرآن بن گیا؟ یہ اعزاز آپ کو کس بنیاد پر ملا، کیوں ملا؟ ہوش میں ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث پاک ارشاد فرما، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جاتا۔
وہی کس پر اترتی ہے؟ بولو بھائی، وہی کس پر اترتی ہے؟ عمر پر وہی نہیں اتری، کیوں؟ نبی نہیں تھے، لیکن حضور نے فرمایا کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اس لیے براہ راست فرشتہ وہی لے کر اترا نہیں، لیکن عمر کا سینہ اتنا روشن تھا، وہی اترنی تھی پیغمبر پر، اور اس وحی کا چھاپا اور عکس پڑا عمر کے سینے پر، ایسے ہوتا۔ حضرت مولانا علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، فرمایا جناب عمر کا سینہ اتنا صاف تھا، اللہ کے نور سے اتنا روشن تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اترنے والی وحی فاروق اعظم کے سینے پر چھپ جاتی تھی۔ ایک سوال اور اٹھا، میں نے اپنے شیخ سیدی شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن سمرو زیدہ مجدہم ان کی خدمت میں عرض کیا، بیان میں بھی فرمایا کہ اس طرح تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جناب حضرت عمر مرتبے میں جناب ابو بکر سے آگے بڑھ گئے، اس کا کیا کریں؟ ہوش میں ہے؟ محسوس ہوتا ہے یہ تو جناب عمر پھر جناب ابو بکر سے آگے بڑھ گئے، اس کا کیا کریں؟ فرمایا بات سمجھنا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے دوست اور حبیب اور رفیق جناب ابو بکر حضور کے رنگ میں ایسے رنگے گئے تھے کہ آپ کو عکس نبوت کہا گیا، عکس پیغمبر کہا گیا۔ عکس سمجھتے ہیں، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو وہ آپ کا عکس ہے۔ اب یہ عکس کوئی اور چیز ہے یا آپ ہی ہیں؟ یہ آپ کا آئینے میں عکس کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے نا؟ ماں صدقے جائے، اور ایک ہی اللہ دے بندے ہو، یہ آپ کھڑے، وہ سامنے آپ کا عکس ہو گیا، کتنے جنے ہو گئے جی؟ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سمجھو آئینے کے سامنے کھڑی، اور آئینے میں آپ کا عکس، یہ آپ کا عکس جناب ابو بکر ہیں، صدیق عکس حسن و جمال محمد۔ تحفہ لے لو تو فارسی کا ایک نذرانہ پیش کر دو، من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی، تا بعد ازاں کسے نہ گوید، من دیگرم تو دیگری۔ محبوب ایسا کریں کہ میں تم ہو جاؤں اور تم میں ہو جاؤ، ہم ایک جان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی یہ نہ کہے میں کوئی اور ہوں آپ کوئی اور ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، کچھ لوگ آئے جناب ابو بکر سے ملنے لگے، مصافحہ کرنے لگے، یہ خیال تھا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ عرض کی اللہ کے بندوں میں تو غلام ہوں، وہ رہے پیغمبر۔ یہ ہوتا ہے عکس۔ فرمایا جناب عمر کے سینے پر وہی چھپی، جناب عمر کے سینے پر وہی چھپی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ابو بکر میں بعد والی بات ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ہے۔ ٹھیک، بات تو ہوتا ہے پہلے میں پھر یہ تب ہوتا ہے کہ ایک اور دوسرا اور، میں اور ابو بکر ایک جان ہیں، میں اور ابو بکر ایک جان ہیں، ابو بکر عکس نبوت ہیں، بعد والی تو بات ہی نہیں۔ بعد میں کوئی آتا ہے تو عمر آتے ہیں، ابو بکر بعد نہیں ساتھ ہیں۔ میرے محترم دوستو، جناب حضرت عمر کو اللہ نے دو رشتے دیے، کمال کے دیے۔
ایک رشتہ یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواجہ امہاتہم میں شامل ہوئی، حضور کی پاک بیوی ازواج مطہرات میں جناب عمر کی بیٹی۔ اس اعتبار سے حضرت عمر نبی کے سسر ہوئے۔ ایک رشتہ اور عجب، جناب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جناب حضرت علی جنابہ سیدہ فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہن جناب حسنین کریمین کی سگی بہن آئیں۔ اس اعتبار سے سیدنا حضرت عمر ہوئے داماد اور سیدنا حضرت علی ہوئے سسر۔ جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں زبان بند کرنی ہوتی ہے، جہاں بیٹیاں دی جاتی ہیں ان کی تعریفیں کی جاتی ہے، جہاں بیٹیاں دی جاتی ہیں خدا نخواستہ کوئی عیب بھی ہو تو زبان بند رکھی جاتی ہے۔ جناب عمر کی بیٹی حضور کی بیوی زبان بند رکھی جائے، جناب علی و فاطمہ حسن و حسین کی پیاری ام کلثوم جناب عمر کی بیوی زبان بند رکھی جائے، یہ شرفاء کا اصول ہے۔ اور یہ رشتہ کوئی ہوائی رشتہ نہیں، اہل سنت کی کتب بخاری شریف سے لے کر دیگر کتابیں ان میں بھی موجود۔ دوسرے طبقے جن سے جناب حضرت عمر کو دوری اور انہیں سیدنا عمر سے ویر، ان کی کتابوں میں بھی کوئی دلچسپی رکھے تو سن لے۔ فروع کافی جلد 4 صفحہ 115 لکھا، امام جعفر صادق سے روایت، کسی نے پوچھا کہ اگر بیٹی کا گھر والا فوت ہو جائے تو عدت کہاں گزارے؟ امام جعفر صادق نے کہا جہاں مرضی گزارے، اس لیے کہ جناب عمر جب دنیا سے رخصت ہوئے تو علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو گھر لے آئے۔ یہ رشتے صحابہ کرام آپس میں رشتوں میں بندھے تھے، محبتوں میں بندھے تھے، باہمی احترام میں بندھے تھے۔ جناب ابو بکر امام، سیدنا علی مقتدی، جناب عمر امام، سیدنا علی مقتدی، جناب عثمان امام، سیدنا علی مقتدی، 23 سال کم و بیش جناب علی نے ہاتھ باندھ کر ان حضرات کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ رحماء بینہم، حضور کے سارے صحابہ آپس میں مہربان، اللہ رحمان و رحیم، اس کی رحمت سے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر کے سینہ نبوت سے رحمت، حضور کے سارے صحابہ رحماء بینہم۔ کوئی کہے صحابہ میں آپس میں نفرتیں تھی، لڑائیاں تھی، بغض تھا، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے تھے، کوئی جھوٹی تاریخ من گڑت روایت اٹھائے، سب جھوٹ، خدا کا قرآن سچا۔ خدا کا قرآن کہے رحماء بینہم، پیغمبر کے سارے صحابہ میرے سینہ رحمت سے رحمت لے کر آپس میں مہربان ہیں، کہو سارے صحابہ بھائی بھائی، کسی کی باتوں میں مت آؤ۔ نوجوان بچے بار بار کہتا ہوں، سوشل میڈیا سے معلومات ضرور لو، لیکن ایسی معلومات نہیں لینی جو رب سے دور لے جائے، دین سے بیزار کر دے، کلمے سے توجہ ہٹا دے، جو صحابہ کرام سے دور لے جائے، جو اولیاء اللہ، فقہا، محدثین، بزرگان دین، ان سے دور کر لے، ایسے سوشل میڈیا سے دور ہو جائے، ورنہ کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، دنیا دھو رہی ہے۔ جناب سیدنا حضرت عمر نے خواہش کی، خواہشوں پر کہتے ہیں پابندی نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ خواہشیں کیا کرو لیکن ذرا ویک چھوڑ کے، ٹھیک؟ خواہشیں کیا کرو لیکن ذرا ویک سن کے، اے نو تسی آکھو جی بھی کل زرداری ہاؤس میرا ہو جائے،
خواہشیں کرو کہ اللہ اگلی دفعہ حج پہ لے جائے، خواہشیں کرو کہ اللہ یہ رمضان مدینہ طیبہ میں گزارنے والا بنا دے، اولاد نیک ہو جائے، فرمانبردار ہو جائے، بچے مسجد میں آتے جاتے نظر آئیں، بیٹیوں کے سر پر پردہ ہو، حجاب ہو، یہ خواہشیں کرو۔ چلو اچھے کھانے پینے کی بھی کر لو، اچھے پہننے اوڑھنے کی بھی کر لو، اچھے گھر کی بھی کر لو، اللہ حلال دے تو ہر خواہش رکھو۔ جناب حضرت عمر نے خواہش کی اللہ مدینے میں شہادت کی موت دے دے۔ حیران جناب عمر دلیر بہادر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، مدینہ شہر دارالخلافہ، کسی کی جرت کے آپ کو شہید کرے، لیکن خواہش تھی موت، مدینہ کی موت۔ خواہش میں دو چیزیں تھی، رب جب مہربان ہونے پہ آتا ہے مانگو رب سے، کرو خواہشیں، دیکھتے رہو اوپر، پھیلاتے رہو جھولی۔ جب رب دینے پہ آتا ہے وہ مہربان ہو جاتا ہے تو آپ مانگتے بھی نہیں، وہ دیتا ہے۔ جناب عمر نے مانگا موت، شہادت کی، مدینہ میں اللہ نے عمر کی خواہشوں کو دگنے سے چگنا کر لیا۔ عمر شہادت بھی دیں گے، مدینہ میں بھی دیں گے، مسجد نبوی میں بھی دیں گے، مصلی رسول پر بھی دیں گے۔ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک بد نصیب مجوسی ابو لؤلؤ فیروزہ کان کھڑے ہوئے، سر ہلاؤ، کس کس کو فیروزہ چاہیے؟ نہیں منگوا دیتے ہیں آپ کو ایران سے، ٹھیک؟ کچھ تھوڑا تھوڑا سمجھ آ رہی؟ جناب عمر مصلی رسول پر حملہ کرنے والا کون؟ ابو لؤلؤ فیروز۔ کوئی سویا تو پھر سنیں، فیروز جناب عمر کا قاتل فیروز۔ دشمنان عمر نے فیروز نام کو باقی رکھنے کے لیے فیروزہ پتھر امت کے پاس پہنچا دیا۔ طرح طرح کی کہانیاں، قصے، طرح طرح کے افسانے، جھوٹ، اس سے یہ ہوتا، اس سے یہ ہوتا، کسی کی اولاد نہیں جی فیروزہ پا، کسی کا کاروبار نہیں فیروزہ پا۔ ایک بات بتاؤ انصاف و ایمان سے، کس کی امت ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں پہنچے تھے تو کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ کس چیز کے تھے؟ 4 بندے بول رہے ہو، کس کے بت تھے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا؟ یہ پتھر ہیں بے جان، یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ نفع نہ نقصان، نہ سنتے نہ بولتے نہ دیکھتے، وہ کرنے والا۔ یہ پتھروں سے ہٹا کر رب سے جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے۔ تو پھر کمال نہیں ہو گئی کہ یہ امت پھر پتھروں کے پیچھے، یہ پتھر رزق کھولے گا، یہ اولاد دے گا، یہ فلاں نہیں کرے گا۔ مجھ سے کئی پوچھتے قاری صاحب کیڑا پتھر ہے؟ میں کہے شوشا ہے، تو بھی کر لے۔ ہاں شوشا کے لیے کر لو، میں نے بھی شوشا کے لیے کیا ہے۔ یہ پتھر کچھ کرنے والا نہیں، میرے نبی نے یہ ماتھا ان پتھروں سے اٹھا کر رب کے دربار میں، رب کے قدموں میں رکھوایا تھا۔ پتھروں سے امیدیں ہٹائی تھی، امت کو سمجھایا تھا یہ کچھ نہیں۔ کل پرسوں کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا اور فلاں کا جامع شادی کرنا چاہتا ہوں، قاری صاحب کو ستارے مل دے نہیں۔ میں کہا یار میرا تو تھے بندے نلوارا ہے، ستارے نہیں، کیسے یعنی میں حیران ہوں۔ رب نے یہ ستارے اس لیے نہیں منائے بھئی سچی دسو، اگر اس طرح ہوندا بھی، یعنی انسانہ دا ستارے نال کوئی تعلق ہوندا بھی تے اسی ستارے دے قابل ہوں؟
اے منہ تے مسور دی دال. اور میں نے کہا بھائی چھوڑو ستاروں کو. نہیں جی وہ سنا ہے ستارے ملتے نے تو پھر نہیں ملتے. ایسے ایسے ظالم بیٹھے ہیں. ایک نوجوان 2 بچیاں ہیں, اس نے مجھے آ کر مسئلہ بتایا, گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا, کسی پیر صاحب کے پاس گئے, پیر صاحب نے کہا جی توڑے ستارے نہیں ملتے کہ الگ ہو جاؤ. اب بتاؤ کیسا ظالم کا بچہ تھا. کسی کی بچی کا گھر اجڑے گا, کسی کی بچی کا گھر اجڑے گا, 2 بچیاں اس بیچاری کی گود میں, اور یہ کم بخت کیا بتا رہا ہے, نکلو ان جھنجٹوں سے, جڑو رب کے ساتھ. یہ پتھر وتھر کسی کام کے نہیں, یہ ستارے رب نے اپنی مخلوق اور کام کے لیے بنائی, آپ کے لیے نہیں کہ یہ آپ کو سیدھا پدرا کرتے رہے. اتار دو فیروزے فیروزے, دوستوں کو پیار محبت سے سمجھاؤ. یہ فیروزہ اس بد نصیب فیروز جس نے جناب حضرت عمر کو شہید کیا, اس کے نام سے چلا آ رہا. یہ جھوٹی کہانیاں ہیں, کوئی برکت کوئی رزق کچھ نہیں ہے. بات سمجھیں. ایک خواہش اور پیدا ہوئی, فیروز بدبخت حملہ کر کے چلا گیا. 2 دن گزر گئے, زخمی ہیں, شدید زخمی, آخری سانسیں لے رہے. خواہش اٹھی کاش پیغمبر کا ساتھ مل جائے. اماں عائشہ کا حجرہ تھا رضی اللہ عنہا, ان کی ملکیت تھی. بیٹے عبداللہ ابن عمر کو دوڑایا, جلدی جاؤ اماں کے پاس, ایمان والوں کی ماں. عمر کی فریاد رکھو, جولی پھیلانا, پاؤں پڑنا, جا کر عرض کرو عمر نبی کا ساتھ چاہتے ہیں, اگر اجازت ہو تو ابو بکر کے پہلو میں دفن ہو جائے. جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش سنی نرم پڑ گئی, حالانکہ جڑتی وہ تھی. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر, جناب ابو بکر ان کے والد, ایک ہی جگہ تھی تو جڑتی وہ تھی, ہے یا نہیں؟ لیکن جناب عمر تھے, خواہش پیدا ہوئی, اللہ نے حضرت عائشہ کا دل نرم کیا, سر ہلا دیا, کہا ٹھیک ہے, عمر کی خواہش پوری ہو. جناب حضرت عمر سیدنا ابو بکر کے پہلو میں دفن. یہ اللہ کے نبی, ایک قدم فاصلے پر جناب ابو بکر, ایک قدم فاصلے پر جناب عمر. اللہ کے نبی قبلہ رخ, دیکھو قبلہ رخ, جیسے میت ہوتی ساتھ ہی ایک قدم چھوڑ کر یوں ایسے. جناب ابو بکر بھی قبلہ رخ. اب ابو بکر کی نگاہیں پیغمبر کو دیکھ رہی, ابو بکر سے ایک قدم آگے, تھوڑا نیچے کر کے جناب عمر کی نظریں دونوں کو دیکھ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. پیغمبر ابو بکر و عمر کا خمیر ایک مٹی سے اٹھا. قیامت میں جب مردے اٹھائے جائیں گے, اللہ کے نبی روضہ پاک سے اٹھیں گے, ایک طرف ابو بکر, دوسری طرف جناب عمر. ایمان والے خوش نصیب سعادت مند, جتنے بھائی تشریف رکھتے ہیں گھروں میں, بہنیں بیٹیاں, اللہ سب کو لے جائے اور بار بار لے جائے. روضہ رسول پر پہنچیں تو پہلے ادب سے کیا پڑھتے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پڑھو محبت سے. ایمان والا خوش نصیب سعادت مند ایک قدم آگے بڑھاتا اور پڑھتا, الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایک قدم اور آگے بڑھتے تو کیا پڑھتے, الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ.
یہ کتنی خوش قسمتیاں ہیں، یہ کیسی سعادتیں ہیں، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن ایک آخری فائنل بات سنو، جس سے محبت ہوگی اللہ کھینچ کر اس کے ساتھ رکھ دیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے نبی کی محبت رکھو، پیغمبر کے قدموں میں رب پہنچا دے گا۔ اللہ کے نبی کے اصحاب کی محبت رکھو، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کم و بیش سب کی محبتوں سے سینے آباد رکھو، اللہ صحابہ کے ساتھ حشر کریں گے۔ فقہا، محدثین، بزرگان امت، اولیاء اللہ، ایسے لوگوں سے محبتیں رکھو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، رب نے پہلے اپنے پیارے بندوں میں داخل کرنا، پھر جنت ہے۔ روح کہاں جاتی؟ نیک روح اوپر جاتی، پہلے سے موجود روحوں کے ساتھ، پھر سارے مل کر جنت جائیں گے۔ اگر نیک روحوں کے ساتھ روح کو پہنچانا ہے تو جتنی نیک روحیں گزری، انبیاء، صحابہ، فقہا، محدثین، اولیاء اللہ، سب کی محبتوں سے سینے آباد رکھو، رکھیں گے انشاءاللہ۔